تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی ہے زمین میں، ہر چیز پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر یہ احسان ہے کہ میں فلاں چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا، ان کے درمیان اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول من انفسہم، وہ رسول انسانوں میں بھیجا رسول کو، اور وہ رسول انسانوں ہی میں سے ہے، یعنی بشریت رکھنے والا ہے۔ حضور کی بشریت بھی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ حضور یقیناً بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا بشر آج تک پیدا نہ ہو سکا، اور آئندہ بھی صبح قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ، حضور کیا فرماتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں، قرآن مجید کی آیتیں صحابہ کو پڑھ کر سناتے تھے، یتلو ویزکیہم، اور صحابہ کو ہر برائی سے پاک فرماتے تھے، ہر جسمانی برائی، ہر قلبی برائی، ہر روحی برائی سے صحابہ کو پاک فرماتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا، جبکہ ان کے درمیان رسول معظم کو پیدا فرمایا، شفیع اعظم کو پیدا کیا۔ تو بندگان خدا، ہر چیز کو پیدا کیا اللہ نے، لیکن کسی چیز کو پیدا کر کے یہ نہیں کہا کہ اس چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، ایمان والوں پر یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک رسول کو جو میں نے بھیجا ہے ان کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، یہ ان کے لیے بہت، یہ ان کے حق میں میرا بڑا احسان ہے۔ تو ایک حضور کے آنے کو احسان بتایا، حضور جو ہمیں ملے اسے اللہ نے کہا کہ میرا احسان ہے۔ کیوں؟ زمین کیا اللہ کا احسان نہیں؟ آسمان کیا اللہ کا احسان نہیں؟ یاد رکھیں، یقیناً زمین احسان ہے، لیکن وہ احسان ہم سے وابستہ ہوا خدا کا حضور کی وجہ سے۔ زمین ہمیں ملی حضور کی وجہ سے، آسمان ہمیں ملا حضور کی وجہ سے، چاند ہمیں ملا حضور کی وجہ سے، چاندنی ہمیں ملی حضور کی وجہ سے، سورج ملا حضور کی وجہ سے، سورج کی روشنی ملی حضور کی وجہ سے، اجالے ملے حضور کی وجہ سے، راتیں ملی حضور کی وجہ سے، شامیں ملی حضور کی وجہ سے، صبح ملی حضور کی وجہ سے، بہاریں ملی حضور کی وجہ سے، موسم ملے حضور کی وجہ سے، برساتیں ملی حضور کی وجہ سے، دھوپ ملی حضور کی وجہ سے، ابر ملا حضور کی وجہ سے، گرمیاں ملی حضور کی وجہ سے، جاڑے ملے حضور کی وجہ سے، ہوائیں ملی حضور کی وجہ سے، آگ ملی حضور کی وجہ سے، پانی ملا حضور کی وجہ سے، ہوا ملی حضور کی وجہ سے، خاک ملی حضور کی وجہ سے، انسانیت ملی حضور کی وجہ سے، غذا ملی حضور کی وجہ سے، دوا ملی حضور کی وجہ سے، علاج ملا حضور کی وجہ سے، اسلام ملا حضور کی وجہ سے، ایمان ملا حضور کی وجہ سے، قرآن ملا حضور کی وجہ سے، احسان ملا حضور کی وجہ سے، تقویٰ ملا حضور کی وجہ سے، توحید ملی حضور کی وجہ سے، ماں ملی حضور کی وجہ سے، باپ ملا حضور کی وجہ سے، دادا ملا حضور کی وجہ سے، اولاد ملی حضور کی وجہ سے، نسل صالح ملی حضور کی وجہ سے، فرمانبردار بیوی ملی حضور کی وجہ سے،
استاذ شریعت ملا حضور کی وجہ سے، پیر طریقت ملا حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، انسانیت ملی حضور کی وجہ سے، شرافت ملی حضور کی وجہ سے، نجابت ملی حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، شریعت ملی، طریقت ملی، حقیقت ملی، معرفت ملی حضور کی وجہ سے، دنیا ملی حضور کی وجہ سے، عقبہ ملی حضور کی وجہ سے، نجات ملی حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، جنت ملی حضور کی وجہ سے، حوریں ملی حضور کی وجہ سے، غلمان ملے حضور کی وجہ سے، نہر سلسبیل ملی حضور کی وجہ سے، حوض کوثر ملا حضور کی وجہ سے، تسنیم کہلانے والی نہر ملی حضور کی وجہ سے، جنت الفردوس ملی حضور کی وجہ سے، درخت طوبہ ملا حضور کی وجہ سے، حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کی رہبری کرتے ہوئے ساری زندگی حیات ظاہری گزاری حضور کی وجہ سے، حضرت شیس آئے حضور کی وجہ سے، ان کا پیغام ملا انسانیت کو حضور کی وجہ سے، حضرت ادریس آئے حضور کی وجہ سے، بیماریاں مبدل بصحت ہوئیں حضور کی وجہ سے، جھگڑے فیصل ہوئے حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان درندہ تھا، انسان کامل کے منصب پر فائز ہوا حضور کی وجہ سے، کبر و عجب انکسار و تواضع میں بدل گئے حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غصہ مسکراہٹوں میں تبدیل ہو گیا حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بربریت شرافتوں میں تبدیل ہو گئی حضور کی وجہ سے، ماں کی ممتا بچوں کو ملی حضور کی وجہ سے، اگر حضور نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کی چھت ہوتی، نہ بہاریں ہوتی، نہ ہوائیں ہوتی، نہ فضائیں ہوتی، نہ کون و مکان کی وسعتیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے بندوں کو نہ ملتے، اللہ کی مخلوق کو نہ ملتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا لولاک لما خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ، اے پیارے حبیب، اگر تو نہ ہوتا میں نے دنیا کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی وجہ سے اللہ کا ہر احسان ہم سے وابستہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہر احسان کی اصل، ہر احسان کا سبب، ہر احسان کی علت غائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ تو اللہ نے کسی چیز کو بھی پیدا کر کے اور انسانوں کو دے کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے انسانوں تم پر، لیکن حضور کو پیدا کر کے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جبکہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا، اور علی المؤمنین فرمایا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اور اللہ کے ہر احسان سے بڑا احسان سمجھے، اور اللہ کے ہر احسان کی اصل اور مبدا سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی صفات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ ایمان والوں پر احسان فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایمان والا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو خدا کی سب سے بڑی نعمت، خدا کا سب سے بڑا احسان سمجھتا ہے۔ تو بندگان خدا، حضور کو اللہ کی ہر نعمت کی اصل ماننے کے لیے ہمیں ایمان عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اللہ کا سب سے بڑا احسان حضور کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے